أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت پہلی اور دوسری آپ کے سامنے تلاوت کی. سورت کا نام سورہ توبہ ہے. یہ مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے. اس کے بعد ایک سورت سورۃ النصر نازل ہوئی، یعنی یہ آخری سورتوں میں سے، اور یہ سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی. ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر 9 ہے، یعنی اس سے پہلے 8 سورتیں ہیں. 129 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے. ماقبل سورت یعنی انفال کے ساتھ اسمی ربط یہ ہے کہ میدان جہاد میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں مال غنیمت دوں گا، لیکن تم نے مشرکین کے خلاف اس وقت تک جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو جائے. اور ربط معنوی یہ ہے کہ سورت انفال میں قوانین جہاد کا بیان تھا، تو اب اس سورت میں قتال کا کھلے عام اعلان کر دیا گیا ہے. پہلی سورت میں قتال کا بیان تھا، تو اس سورت میں اس کی وجہ بیان ہوگی کہ کس وجہ سے مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے. پہلی سورت یعنی سورہ انفال میں غنیمتوں کی تقسیم کا بیان تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس میں تقسیم کا بیان تھا. تو اس صورت میں صدقات کی تقسیم کا بیان ہوگا. پہلی سورت کی ابتدا میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. سورہ انفال کے بالکل ابتدا میں فرمایا، یعنی آپسی میں محبت، الفت اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. تو اب اس سورت میں فرمایا کہ کفار سے براءت کا اعلان کرو، یعنی پہلے میں آپس میں صلہ رحمی کا حکم، اور اس سورت کے ابتدا میں کفار سے کل عام مشرکین سے براءت کا حکم دیا گیا. پہلی سورت میں یعنی انفال میں فرمایا کہ مشرک کی نماز ضائع ہے اور برباد ہے. تو اس صورت میں اور ترقی کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز بھی ضائع ہے، اور اگر مسجد بنائے تو وہ بھی ضائع ہے، بلکہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کرے، اللہ کا گھر تعمیر کرے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. امتیازات اس صورت کے، یعنی کن وجوہات سے یہ صورت باقی صورتوں میں ممتاز ہے. تو یہ صورت ممتاز ہے تقسیم مشرکین کے ساتھ، کہ اس میں مشرکین کے اقسام کا ذکر ہوا ہے. یہ صورت ممتاز ہے مشرکین سے اعلان برات کے ساتھ، کہ اس میں مشرکین سے کل عام برات کا اعلان کروایا گیا. اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے اس بیان سے کہ مشرکین مساجد بھی تعمیر کرتے ہیں، یعنی ہوتے مشرک ہے لیکن مسجد مشرک بھی تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا. اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے واقعہ جنگ حنین کے ساتھ. یہ صورت ممتاز ہے مسجد ضرار کے متعلق بیان سے، کہ اس میں منافقین نے جو مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، مسجد ضرار کا جو ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، تو اس کے ذکر کے ساتھ یہ صورت ممتاز ہے. باقی کسی صورت میں اس مسجد ضرار کا ذکر نہیں ہے. یہ صورت ممتاز ہے غار ثور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن اور 3 راتوں کے قیام کے بیان سے. یہ صورت ممتاز ہے کثرت تحزیزات کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مومنوں کو قتل و قتال پہ ابھارا گیا اس صورت میں. یہ صورت ممتاز ہے حج اکبر کے ذکر کے ساتھ. اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے 12 مہینوں کی تعداد کے ذکر کے ساتھ، کہ باقی کسی صورت میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر نہیں، اس میں 12 مہینوں کی تعداد کا ذکر ہے. یہ سورت کا دعویٰ سورہ انفال والا ہی ہے، القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنا.
خلاصہ اس صورت کا، اس صورت میں 4 فرقوں کا ذکر ہے۔ یہ ابتدائی باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، پوری صورت کا نقشہ جو ہے نا انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ صرف اشاعت التوحید کے علماء سمجھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ صورت 4 فرقوں کا ذکر ہے، اس میں مشرکین، منافقین، اہل کتاب اور مومنین، یہ 4 فرقوں کا ذکر ہوگا۔ اس میں پھر مشرکین کی 3 اقسام ذکر کی ہیں، محاربین لڑنے والے میدان میں، اسی طرح جو معاہدین جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا مستامنین جو امن طلب کرنے والے ہیں۔ سورت کی تقسیم 4 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ پہلا حصہ آیت 1 سے آیت 28 تک ہے، اس میں مشرکین کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ آیت 28 سے لے کر آیت 38 تک ہے، اس میں اہل کتاب کے اوصاف کا بیان ہے۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت 89 تک ہے، ٹھیک ہے نا، 1 کم 90 89 تک ہے۔ تو اس میں منافقین کا بیان ہے اور ان کی 63 نشانیاں ذکر کی ہے۔ اور چوتھا حصہ سورت کے آخر تک ہے اور اس میں مومنین کا بیان ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے مختصر سا کہ سن 6 ہجری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے عمرہ کی غرض سے، تو وہاں پر مشرکین نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں عمرہ کرنے دے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے مذاکرات کریں کہ ہم صرف عمرہ کریں گے، ہم نہ جنگی اوزار ساتھ لے کے آئیں، نہ جنگی ساز و سامان ہمارے پاس ہے، ہم جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے۔ لیکن انہوں نے کہا ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری پگڑی گر جائے گی، اگر آپ اس سال عمرہ کریں تو اگلے سال پھر آ جانا، لیکن اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ وہاں کچھ معاہدے ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان معاہدے ہوئے، تو مشرکین نے سب سے پہلا وہ معاہدہ توڑ دیا۔ جب معاہدہ توڑا تو ان کو ڈر لاحق ہوا کہ معاہدہ تو ہم نے خلاف ورزی تو کر لیے، لیکن ڈر بھی تو تھا۔ مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس کو تیار کیا اور اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر دیں دوبارہ نئے سرے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے ان کا نمائندہ بن کے، ان کے دل میں تھا مدینہ جاؤں گا، چلو بیٹی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زوجہ تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، ام المومنین تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اس لیے ان کو خال المؤمنین کہتے ہیں، مومنوں کے ماموں۔ تو فرمایا اچھا، ان کے دل میں یہ بھی خیال آیا، یہ جب مکہ گئے عجیب بات ہے، تو مدینہ آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے چلے گئے۔ جب ان کے گھر میں آئے اور وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو جلدی ام المومنین نے قربان جاؤں وہ بستر لپیٹ لی۔ تو انہوں نے کہا، شاطر آدمی تھا، بہت ہوشیار تھا یہ ابو سفیان، انہوں نے کہا بیٹا یہ بستر میری لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں۔ تو بیٹی کے جواب پہ بھی قربان جاؤں، جب دین اسلام کا جذبہ اور شوق دل میں ہو پھر انسان کے سامنے رشتے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، جب وہ رشتے دین اسلام کے خلاف ہو تو بیٹی کہنے لگی ام المومنین کہ ابا جی اس بستر کے آپ لائق نہیں، کیونکہ یہ بستر پاک صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے،
اور آپ مشرک ہے اور مشرک پلید ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے جب بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو بہت ڈر لاحق ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے بھی ایک گھبرا گیا کہ اس کی یہ حالت ہے، اس کے ساتھ کیا بات کروں گا، کام تو ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ سیدھا ادھر سے اٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا کہ آپ میری سفارش کریں، میرے ساتھ جائیں اور سفارش کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انہوں نے کہا آپ بہت غصے میں، میری اتنی طاقت میرے میں نہیں ہے کہ میں آپ سے اس معاملے میں بات کروں، ہاں اتنی بات ہے کہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے، آپ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں، خود بات کریں۔ ابو سفیان آیا، بہت منتیں کیے اور بہت زیادہ کوشش کی، لیکن معاہدہ تجدید نہیں ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تسلیم نہیں کی۔ جب نہیں مانی تو یہ اٹھ کے چلا گیا، اور 8 ہجری کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر کو تیار کیا کہ جائیں مکہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی عام بات نہیں تھی۔ مکہ پر حملہ کرنا یہ صرف کفار اور مشرکین پہ حملہ نہیں تھا، یہ مدینہ کے انصار کو ساتھ لے کر، مدینہ کے انصار مجاہدین اسلام اور صحابہ کو ساتھ لے کر اپنے خونی رشتوں کو ملیامیٹ کرنے اور خونی رشتوں کے گردنوں کو اڑانے کے لیے جانا تھا۔ وہاں چاچے تھے، وہاں مامے تھے، وہاں چچا زاد تھے، وہاں سب کے سب رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں جانا تھا، تو فرمایا تیاری کر لو، جاتے ہیں مکہ۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، لمبا واقعہ تفصیلی میں پس منظر بتا رہا ہوں صرف۔ اس میں حنین کا میں نے کہا ذکر ہے، حنین کا 9 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا لشکر صحابہ کا تیار نہیں ہوا کسی جنگ پر جانے کے لیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو ثقیف اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ طائف جدھر بنا ہوا ہے نا، طائف ہے جدھر لوگ جاتے ہیں آج کل، یہ پہاڑی علاقہ ہے، تھوڑے بڑے اس میں پہاڑ اور درخت، جنگلات بھی تھوڑے تھوڑے، علاقہ موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے، ادھر یہ آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کو، اب مکہ تو 8 کو فتح ہوا نا، 9 کو اللہ کے رسول نے 14,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ جب لڑنے کے لیے گئے تو ایک صحابی رسول بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں لشکر کو کہ اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا نا، وہ تو 313,000 کے مقابلے میں ہوتے تھے، اور 300 اس قسم کے لشکر 14,000۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آج ہم لڑائی میں کبھی جو ہے نا ہمیں ہاریں گے نہیں، جیت ہی ہماری نصیب ہوگی۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، ناپسند گزری، اور اس طرح جب یہ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے تو مشرکین نے سب کے سب پہاڑوں کو بھر دیا تھا، اوپر سے تیروں کے اسے برسات کی کہ پورا لشکر 14,000 15,000 کا تتر بتر ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس علماء کچھ لکھتے ہیں 40 بندے تھے، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نہیں 400 کے قریب بندے رہ گئے تھے، تو 400 14,000 میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اتنے تتر بتر ہوئے، اتنے میں اللہ کے رسول نے آواز دیا، ہلمو الیہ عباد اللہ، میری طرف آ جاؤ اللہ کے بندو، میری طرف آ جاؤ۔ سب کے سب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایسا حملہ کیا جرأت مندانہ کہ مشرکین کے جو ہے نا خون سے لبریز ہوا وہ علاقہ، اور یہ جنگ جو ہے نا جنگ حنین صحابہ کرام جیت گئے، لیکن ابتدائی یہ مشکل اٹھانی پڑی اس بات کی وجہ سے کہ آج تو ہماری طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں تھی غزوہ بدر میں تو 1000 کے لشکر جرار پہ میں نے تمہیں لمحوں میں فتح عطا کر دیا تھا، یہ میری طاقت ہے اور میری طاقت سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ابتداءً مشکل اٹھانی پڑی۔ تو یہ پس منظر ہے اس صورت کا، ٹھیک ہے نا پورا۔ تو اس میں ابتداءً اچھا حج 9 ہجری کو اللہ کے رسول نے پھر حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا کہ آپ جائیں، آپ امیر ہیں اور حج کر گئے، اس سال میں حج کے میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب قافلے تیار ہوئے اور حج کے لیے نکل پڑے تو پیچھے یہ ابتدائی آیات سورہ توبہ کی
نازل ہوئی کہ مشرکین سے برات کا اعلان ہے، بس بہت ہو گیا۔ اب قافلے تو نکل چکے تھے، اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، جلدی بلائے، جلدی آؤ، اور یہ تختیوں پر لکھ کے، خط لکھ کے یہ آیات لکھ کے دی کہ فوراً جاؤ اور حج کے موقع پر چونکہ مشرکین کفار سب کے سب جمع ہوں گے، وہاں پر حج کے میدان میں یہ اعلان کر دو کہ مشرکین سے آج کے بعد برات کا اعلان ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، اگر یہ جزیرہ عرب خالی نہیں کیا تو ان کے ساتھ حساب کتاب کی جائے گی، اور آج کے بعد مسجد حرام کے مشرکین قریب نہیں آ سکتے، یہ اعلان کر دو۔ تو یہ آیات پھر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، راستے میں جب قافلوں سے ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر نے آواز دی، امیر ام مامور انت، آپ امیر بن کے آئیں یا ہو سکتا ہے بھائی مجھے معزول کر دیا گیا ہو، ان کو امیر بنائے اللہ کے رسول نے۔ انہوں نے کہا لا بل مامور، میں مامور بن کے آیا ہوں، آپ ہی کی عمارت میں جاؤں گا، صرف یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہ یہ اعلان کرنا ہے میدان حج میں۔ تو وہ اعلان کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ آپ کہیں گے بسم اللہ تو نہیں پڑھی، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ 3 وجوہات علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو قرآن لکھوایا تھا انہوں نے اسی طرح لکھا تھا۔ ہر سورت کی ابتدا میں اللہ کے رسول بسم اللہ لکھواتے تھے، لیکن اس سورت کے ابتدا میں آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں کہ یہ سورہ توبہ تتمہ ہے سورہ انفال کا، یعنی سورہ انفال کا ایک خاتمہ ہے، تو اس لیے دونوں کا جو ہے نا وہ دونوں کا بنیادی مسئلہ اور دونوں کا جو مضمون ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنا، جہاد کرنا، تو اس لیے دونوں ایک ہی ہے، تو بسم اللہ نہیں آئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم ہے، اور رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ رحمت اور شفقت اور مہربانی ہو، اور اس میں تو شفقت ہے ہی نہیں، اس میں تو خون بہانا ہے، اس میں تو دھڑ سے سر الگ کر دینے کی باتیں ہیں، اس لیے اس کے ابتدا میں یہ رحمان رحیمیت والی باتیں نہیں کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اس میں کفار سے لڑنے کا حکم ہے، اس میں تو بائیکاٹ کا حکم ہے، اس میں تو برات کا حکم ہے، اور رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا کیا ہے؟ رحم، مہربانی اور شفقت ہوا کرتی ہے، اور اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں تو سر قلم کرنے، تو اس لیے نہیں آیا۔ تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، برات کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے ساتھ، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں، من المشرکین، مشرکین میں سے، مشرکین کے ساتھ، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ان سے کہو کہ چلو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، مشرکین کو اس پہ بھی غصہ چڑھا کہ 4 مہینے تو مل گئے نا، 10 دن تو ان کے جاتے جاتے لگ جائیں گے، تو 4 مہینے اور 10 دن یہ تو بیوہ عورت کی جو ہے نا وہ عدت ہوتی ہے، ہمیں بیوہ عورت بنا دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین میں پھرو، 4 مہینے سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ کافروں کو کیا کرنے والا ہے؟ رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اعلان ہے کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، سارے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن یہ اعلان ہو رہا ہے۔ حج اکبر اور حج اصغر میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج جمعے کا دن ہے اور حج بھی ہے تو یہ حج اکبر ہے، یہ بات کوئی نہیں ہے۔ جمعے کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن حج اکبر سمجھو، حج اکبر یہ وہ نہیں جو جمعے کے دن آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے، یہ آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا إِلَى النَّاسِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کل عام اعلان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، لوگوں کی طرف حج
اکبر والے دن ان اللہ بریء من المشرکین کہ بے شک اللہ مشرکین سے بیزار ہے. مشرکین سے کیا ہے؟ بیزار ہے. ورسول اور اللہ کا رسول فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھر گئے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بعذاب علیم دردناک قسم کے عذاب کی. کافروں کو کس کی خوشخبری سنا دو؟ دردناک عذاب کی. انشاءاللہ باقی تفصیل اس سے آگے اگلے درس میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.